پروگرام فرنٹ پیج کے ساتھ آپ کا میزبان شکیل بلوچ حاضر خدمت ہے۔ فرنٹ پیج کے ذریعے ہم آپ کو باخبر رکھیں گے دنیا بھر میں ہونے والے حالات و واقعات سے، اور بتائیں گے آپ کو کہ ان کے پیچھے محرکات کیا ہیں۔ اس سلسلے میں ملکی اور مقامی سطح پر ہونے والے حالات و واقعات سے بھی آپ کو آگاہی دی جائے گی، خصوصی طور پر ملتان اور جنوبی پنجاب جسے سریکی وسیب کہا جاتا ہے، اس میں ہونے والے حالات و واقعات سماجی، سیاسی، معاشرتی اور تجارتی، ان تمام حالات و واقعات سے آپ کو باخبر رکھا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی طرف سے اسرائیل پر حملے کے خدشے کا اظہار کیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ بہاول نگر واقعہ پر فوج اور پولیس کی جانب سے انکوائری کمیٹیوں کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر ملتان اور پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرینز کے درمیان ہونے والی کھینچا تانی کے احوال سے آپ کو باخبر کریں گے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے پہلے موضوع۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی طرف سے اسرائیل پر حملے کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ایران ضرور ہر حال میں اسرائیل پر حملہ کرے گا، اور وہ اس بات میں کسی قسم کی شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کر رہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ مکمل طور پر ایرانی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، جبکہ دوسری جانب ایران نے خبردار کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے دنیا بھر میں کسی بھی سفارت خانے کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بات طے نہیں ہے کہ یہ حملہ ایران خود اپنی فورسز کے ذریعے کرے گا یا ان گروپوں کا سہارا لے گا جن پر ایران کی حمایت کا الزام لگایا جاتا ہے یا جن کی مبینہ طور پر حمایت کرتا چلا آتا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان پچھلے 6-7 مہینوں سے جنگ جاری ہے، اور اس جنگ کو عالمی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ختم کرایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچے، لیکن یہ خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ یہ جنگ بڑھ سکتی ہے، اور بڑھنے کی وجہ ہے 1 اپریل کو دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے حملے کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں ایران کا ایک کمانڈر بھی شامل تھا، جس کے بعد ایران نے اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ نے چین، ترکی اور سعودی عرب سے رابطہ کیا ہے اور ان سے اپنا کردار ادا کرنے کو کہا ہے، جبکہ دوسری طرف برطانوی وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ سے فون پر گفتگو کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ اشتعال انگیزی سے باز رہیں۔ اس صورتحال میں امریکہ سمیت دنیا بھر کے ممالک جن میں بھارت اور یورپی ممالک شامل ہیں، انہوں نے اپنے شہریوں کو یروشلم اور اسرائیل کے دیگر علاقوں سے دور جانے سے اور ادھر کا سفر کرنے سے منع کر دیا ہے، اور کسی بھی قسم کی موومنٹ روک دی ہے۔ بہاول نگر واقعے پر فوج اور پولیس کی جانب سے انکوائری کمیٹیوں کے قیام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بنیادی سوال جو اس وقت اٹھایا جا رہا ہے وہ ہے قانون کی بالادستی کا۔ کس نے زیادتی کی ہے، کس نے حملہ کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ کس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، اور ان اختیارات کے تجاوز کے حوالے سے اٹھائے جانے والے اقدامات کیا قانون کے دائرے میں رہ کر کیے گئے ہیں یا قانون کے دائرے سے ہٹ کر کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ISPR کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعلامیہ کے مطابق تحقیقات کی جائیں گی، اور اس بات کا پتہ لگایا جائے گا کہ اس سارے معاملے میں کس کی طرف سے کون فریق غلطی پر ہے۔ بہاول نگر واقعے کے مختلف اسپیکٹس ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں افواج پاکستان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ سامنے آئی ہے۔ بہاول نگر واقعے پر فوج اور پولیس کی جانب سے انکوائری کمیٹیوں کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان کمیٹیوں کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس سارے معاملے کی تحقیق کریں گی اور اپنی رپورٹ پیش کریں گی، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ کس فریق کی جانب سے زیادتی کی گئی ہے۔ تاہم اس میں دونوں فریقوں میں طاقت کا جو مظاہرہ کیا گیا ہے یہ کوئی خوش آئند اور اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے ملکی سطح پر ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی ملک کی جگہزائی اور ہمارے اداروں کا تماشا لگا ہوا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کسی اقدام سے گریز کرنا چاہیے جس سے اداروں پر انگلیاں اٹھ سکیں اور ان کے کردار پر باتیں ہوں۔ اب آتے ہیں ڈپٹی کمشنر ملتان اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرینز کے درمیان چلنے والی کھینچا تانی پر۔
ملتان کے ڈپٹی کمشنر رانا رضوان قدیر کے تبادلے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی اور ممبر صوبائی اسمبلی رانا اقبال سراج۔ علی موسیٰ گیلانی اور رانا اقبال سراج نے ڈپٹی کمشنر ملتان سے تمام قسم کے تعلقات منقطع کر لیے ہیں اور بات چیت کا سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرینز، جن میں سابق وزیر اعظم اور موجودہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے فرزند علی موسیٰ گیلانی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر رانا اقبال سراج شامل ہیں، ان کے درمیان سرد مہری جاری ہے اور کھینچا تانی جاری ہے۔ دونوں پارلیمنٹیرینز رانا رضوان قدیر کے تبادلے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں، لیکن ذرائع کے مطابق یہ تحرک اب کسی حد تک توڑ چکا ہے۔ چیئرمین سینٹ منتخب ہونے کے بعد جب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ملتان پہنچے تو ایئرپورٹ پر جن دو لوگوں نے ان کا استقبال کیا ان میں ایس پی حسن خاکی اور ڈپٹی کمشنر رضوان قدیر۔ اب رضوان قدیر صاحب کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ یہاں سے نہ جائیں، جبکہ رانا اقبال سراج اور علی موسیٰ گیلانی کی خواہش ہے کہ ان کا یہاں سے تبادلہ کرا دیا جائے۔ تبادلہ کیوں کرانا چاہتے ہیں اس کے پیچھے ایک قصہ ہے پٹواری کے تبادلے کا۔ وہ پٹواری کے بارے میں بہت ساری شکایات نہ صرف اس ڈپٹی کمشنر کو کی گئی ہیں، جبکہ وہ جس موضع میں بھی تعینات رہتے ہیں اور عموماً وہ کافی پرکشش موضوعات میں اپنی تعیناتی کرواتے ہیں، تو ان کے حوالے سے عوامی شکایات بہت زیادہ ہوتی ہیں، پھر ان کو کوئی سیاسی حمایت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ سلسلہ پھر ان کا تعیناتی کا چلتا رہتا ہے اور افسروں کو بھی خوش رکھنے کا وہ ہنر جانتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق رانا اقبال سراج نے ڈیرہ محمدی کے پٹواری کے تبادلے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو کہا، اور نہ صرف ایک مرتبہ نہیں کہا بلکہ متعدد بار کہا۔ ڈپٹی کمشنر شروع میں اسے لیت و لال سے کام لیتے رہے، تاہم پھر علی موسیٰ گیلانی نے بھی اس پٹواری کے تبادلے کے لیے ڈپٹی کمشنر سے بات کی، جس کے بعد کافی بوجھل دل کے ساتھ ڈپٹی کمشنر نے وہ تبادلہ کر دیا، لیکن وہ تبادلہ بامشکل ایک ہفتہ کے لیے ہوا تھا کہ ڈپٹی کمشنر نے ایک ہفتے کے بعد وہ تبادلہ کینسل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے پٹواری کے تبادلے کے کینسل ہونے کو رانا اقبال سراج نے اپنی سبکی جانا اور یہ اسی طریقے سے سبکی جانا علی موسیٰ گیلانی نے، اور وہ متحرک ہو گئے ان کے تبادلے کے لیے۔ اور جتنے بھی لوگ پھر اس متعلقہ پٹواری کے حوالے سے یا ڈی سی کے حوالے سے کسی کام کے لیے علی موسیٰ گیلانی یا رانا اقبال سراج کے پاس جاتے کہ جی ڈپٹی کمشنر کو ہمارا یہ کام کہہ دیں، تو علی موسیٰ گیلانی ان لوگوں کو کہتا تھا کہ آپ کچھ دن رک جائیں، میں اس ڈپٹی کمشنر کو کوئی کام نہیں کہوں گا، جب اس کا تبادلہ ہو جائے گا میں نئے آنے والے ڈپٹی کمشنر کو کام کا کہوں گا۔ تو یہ کھینچتانی ابھی جاری تھی، تو ڈپٹی کمشنر کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ان کا تبادلے کے لیے یہ لوگ متحرک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کوشش کی علی موسیٰ گیلانی اور رانا اقبال سراج کو رام کرنے کی، لیکن رانا اقبال سراج ان کا فون بھی نہیں اٹینڈ کر رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے ذرائع کے مطابق علی موسیٰ گیلانی کے بھائی عبدالقادر گیلانی کو کھانے پر بلایا۔ عبدالقادر گیلانی کھانے پر آئے اور ڈپٹی کمشنر کا تبادلے کا خطرہ ٹل گیا، اور جب وہ چیئرمین سینٹ بن کر یوسف رضا گیلانی کا استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے تو ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اب وہ نہیں جا رہے۔ اس بیچ میں الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کی جانب سے خالی کردہ سیٹ پر الیکشن کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ تو اس اعلان کے بعد ضلع میں کسی قسم کی تبادلے نہیں ہو سکتے، جس کا فائدہ بھی ڈپٹی کمشنر کو پہنچ رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، اگر کسی کا تبادلہ کرانا چاہے حکومت پنجاب تو الیکشن کمیشن کو لکھ سکتی ہے کہ اس افسر کا ہم تبادلہ کرانا چاہتے ہیں، تو وہ ان کا تبادلہ ہو جائے گا۔ تاحال علی موسیٰ گیلانی اور رانا اقبال سراج ڈپٹی کمشنر کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات پر ہیں، اور کوشش ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ہے کہ علی موسیٰ گیلانی کو راضی کر لیا جائے۔ رانا اقبال سراج ناراض رہتے ہیں تو ان کو رہنے دیا جائے، لیکن وہ
رانا اقبال سراج کی ناراضگی کا ایک اور سبب بھی ہے، وہ بھی اسی پٹواری کے تبادلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کے حوالے سے رانا اقبال سراج کہتے ہیں کہ ان پر الزام تراشی کی گئی ہے۔ بہرکیف یہ ابھی سلسلہ جاری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رانا اقبال سراج، علی موسیٰ گیلانی دونوں مل کر ڈپٹی کمشنر کے تبادلے کے لیے متحرک رہیں گے، یا اکیلا رانا اقبال سراج ہوگا جو چاہے گا کہ ڈپٹی کمشنر ملتان کا تبادلہ ہو جائے اور علی موسیٰ گیلانی اس مطالبے سے وڈرا کر جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گیلانی خاندان کوشش کرے کہ رانا اقبال سراج کو بھی اس بات پر قائل کر لیا جائے کہ ابھی جب تک الیکشن نہیں ہوتے رضوان قدیر کو ڈپٹی کمشنر ملتان کے طور پر کام کرنے دیا جائے اور ان کے تبادلے کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ آج تک کے لیے اپنے تمام موضوعات کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کا میزبان فرنٹ پیج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا۔ شکیل بلوچ کو اس وقت اجازت دیجیے، لیکن اجازت دینے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو لائک کریں، اسے شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نمبر اس اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، اس نمبر پر ضرور اپنی آراء سے اور اپنے مسائل اور دیگر ایشوز سے بھی آگاہ کرتے رہیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔